السلام علیکم دوستو، آج عید کا تیسرا دن ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے رمضان اور عید کے دونوں دن بہت ہی اچھے سے گزارے ہوں گے۔ ہاں تو دوستو، اس مرتبہ ہم اپنے پچھلے کہانیوں والے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک بہت ہی منفرد اور الگ انداز کی کہانی لائے ہیں۔ جی ہاں، اس مرتبہ آپ سنیں گے ہمارے چینل پر ہارر اسٹوری۔ کہانی کی مصنفہ محترمہ ساجدہ غلام محمد، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلا شبہ بچوں کے ادب میں ایک بہت ہی مایہ ناز اور دلوں میں دھڑکنے والا نام ہے۔ تو اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سفید نقطہ۔ زید نے کمبل سر کے اوپر تک کھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں بس زیرو بلب کی ہلکی سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فضا خاموش تھی اور رات کی اس خاموشی میں بس گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے گہری نیند میں جاتے ہوئے سوچا۔ دفعتاً کھڑکی کے ساتھ والی دیوار پر روشنی کا ایک ننھا سا متحرک نقطہ اڑا۔ آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہوا وہ پہلے تو گھڑی کی سمت گیا، پھر اس کے گرد ایک چکر لگا کر تیزی سے واپس مڑا اور کھڑکی کے نیچے بنی دیوار سے ہوتا ہوا پلنگ کے عقب والی دیوار پر چلا گیا، جہاں زیرو کا بلب لگا تھا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ بلب بجھ گیا۔ کمرے میں اب خوب اندھیرا تھا۔ روشنی کا وہ نقطہ اس کے بعد کمرے کی چھت پہ گھومنا شروع ہو گیا۔ کچھ ثانیے اسی طرح گھومتے رہنے کے بعد وہ عین اسی جگہ چھت پر رک گیا جس کے نیچے کمبل سر تک اوڑھے وہ سو رہا تھا۔ روشنی کا وہ ننھا سا نقطہ بڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کسی غیر معمولی سے احساس کے ساتھ زید کی آنکھ کھلی تھی۔ کمبل کی باریک روئیں میں سے روشنی ایسے اندر آ رہی تھی جیسے کمرے کی لائٹ جل رہی ہو۔ میں تو لائٹ بند کر کے لیٹا تھا، یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے اوپر سے کمبل جیسے ہی ہٹایا، اس کے عین اوپر چھت پر پھیلتا روشنی کا وہ دائرہ یک لخت غائب ہو گیا۔ کمبل کے اندر تو روشنی آ رہی تھی، میرا وہم ہی تھا۔ زید کچھ ثانیے اسی طرح بستر پر لیٹا اندھیرے میں گھورتا رہا۔ کھڑکی کے آگے پردہ تھا، اسی لیے باہر سے بھی کوئی روشنی اندر نہیں آ رہی تھی۔ چلو سو جاؤ زید میاں، ورنہ کل صبح آنکھ نہیں کھلنی، وہ دل میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوا کروٹ بدل کر دوبارہ کمبل اپنے اوپر کھینچنے ہی لگا تھا کہ اچانک خوف سے جیسے اچھل سا گیا۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر لگی لوہے کی جالی سے کوئی چیز زور سے آ کر ٹکرائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی پرندہ درد سے چیخا تھا۔ اچانک خوف زدہ ہونے کی وجہ سے زید کا دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا چیز ٹکرائی ہے، شاید کوئی پرندہ تھا، مجھے اٹھ کر دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں کمبل دبوچے لیٹا کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا کہ کھڑکی پر اب کوئی چیز باقاعدہ ایک ردم کے ساتھ لگنا شروع ہو گئی۔ زید کی آنکھیں خوف کے مارے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، سہمے ہوئے زید نے آنکھیں بند کر کے جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن خوف کی شدت نے وہ بھی بھلا دی تھی۔ آواز مسلسل ایک ردم کے ساتھ آ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ ذہن میں تمام ڈراؤنی کہانیاں گردش کرنے لگیں۔ دیکھوں تو صحیح کہ کیا چیز ٹکرائی ہے، شاید ہوا سے جھولتی ٹہنی ہی ہو۔ اوسان رفتہ رفتہ بحال ہوئے تو زید نے سوچا اور ہمت کر کے کمبل ایک طرف سرکا کر پلنگ سے نیچے ٹانگیں لٹکا لی۔ پہلے کمرے میں روشنی کر لوں، یہ سوچتے ہی وہ دبے پاؤں چیزیں ٹٹولتا ہوا کمرے کے دروازے کے پاس لگے سوئچ بورڈ تک پہنچا
اور جلدی سے بٹن دبا دیا۔ پورا کمرہ فوراً روشن ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہی کھڑکی سے آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ زید وہیں دروازے کے پاس کھڑا آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب بالکل خاموشی تھی۔ امی ابو کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ڈر اور گھبراہٹ تو پہلے سے ہی تھی، اب عجیب بے چینی نے بھی آن گھیرا تھا۔ لیکن اتنی رات کو ان کے پاس جا کر کہوں گا کیا کہ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اپنی سوچ کی خود ہی نفی کی۔ اچانک ہی سردی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ فتح بھائی کے پاس جاؤں گا تو وہ بھی مذاق اڑائیں گے، اس نے بے چارگی سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی، اب تو آواز بھی نہیں آ رہی۔ سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ لائٹ بند کرنے کے ارادے سے ہاتھ بٹن کی طرف بڑھایا، لیکن پھر جھجک کر واپس کھینچ لیا۔ خیر ہے، لائٹ جلتی ہی رہے۔ یہ سوچ کر وہ کھڑکی کی طرف محتاط نظروں سے دیکھتا ہوا واپس اپنے پلنگ کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی پلنگ کے پاس پہنچ کر وہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک بستر کے نیچے سے سیاہ رنگ کی ایک رسی سی نکلی اور تیزی سے اس کے دونوں پاؤں کے گرد لپٹنے لگی۔ خوف سے زید کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں، لیکن اس کے لبوں سے چیخ نہ نکل سکی۔ کسی غیر مرئی طاقت نے اس کے لبوں کو سختی سے بھینچ دیا تھا۔ رسی اب اسے پلنگ کے نیچے کھینچ رہی تھی۔ اس نے کسی سہارے کے لیے اندھا دھند ہاتھ مارنے چاہے، لیکن کچھ بھی اس کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ دھڑ پلنگ کے نیچے جا چکا تھا۔ آخری بار اس نے پوری شدت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ جیسے ہی اس کا پورا وجود پلنگ کے نیچے آیا، فرش اندر کو دھنس گیا۔ رسی اب اسے پاؤں سے پکڑے ہوئے فرش کے اندر لے جا رہی تھی۔ وہ زمین کے اندر جا رہا تھا۔ ارے شہریار بیٹا، اب سو بھی جاؤ، رات کا 1:30 بج رہا ہے۔ بستر میں گھس کر ناول پڑھتے شہریار کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب امی کمرے میں آئیں۔ اوہ، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے ناول سے نظریں اٹھا کر امی جان کو دیکھا۔ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، تمہارے کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو چلی آئی۔ اچھا بس یہ ناول مکمل کر لوں، تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، اس نے ملتجی لہجے میں امی سے کہا، لیکن انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں لائٹ بند کر کے جا رہی ہوں، تم یہ ناول کل مکمل کر لینا، رات دیر سے سوتے ہو اور فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتے۔ چلو رکھو ناول، امی نے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اچھا امی، 0 بلب تو جلا دیں، شہریار نے فوراً کہا تو امی نے 0 بلب جلا دیا اور دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ اوف، اتنے سسپینس والے منظر پر ناول چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اس نے منہ بنا کر ناول سستی سے اپنے چہرے پر ہی الٹا رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں بس 0 بلب کی ہلکی سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے باہر سے چاند نظر آ رہا تھا۔ فضا خاموش تھی اور رات کی اس خاموشی میں بس گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہی آ رہی تھی۔ اس نے گہری نیند میں جاتے ہوئے سوچا۔ دفعتاً کھڑکی کے ساتھ والی دیوار پر روشنی کا ایک ننھا سا متحرک نقطہ ابھرا تھا۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور چٹپٹی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔